یہ ہمارا دورہ نحو ہے جو 6 دنوں پر مشتمل ہے. طلباء کرام کوشش فرمائیں کہ اس میں کسی ایک چیز کو بھی مس نہ کریں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور کام بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے. تو تبھی یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ پوری دل لگی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے اور جو مشق دی جائے گی آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ حل کریں گے. دیا ہوا کام اگر آپ حل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا 6 دن کا جو دورہ ہو رہا ہے، دورہ نحو کے نام سے یہ کورس ہو رہا ہے، یہ بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو ابتدا ہم کرتے ہیں سبق نمبر 2 سے. جہاں تک بات ہے علم نحو کی تعریف کی، علم نحو کے موضوع کی، غرض و غایت کی، تو تعریف علم نحو وہ علم ہے کہ جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. خلاصتاً آپ اس طرح کہتے ہیں کہ عربی عبارت کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے جس علم کے ذریعے سے اس کو علم نحو کہتے ہیں. عام طور پہ عربی عبارت کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے لفظ کے شروع اور درمیان کا، اور ایک حصہ ہوتا ہے لفظ کے آخر کا. لفظ کا شروع اور درمیان آپ پہچانتے ہیں علم صرف کے ذریعے، جبکہ آپ لفظ کا آخر پہچانتے ہیں علم نحو کے ذریعے. تو علم نحو زیادہ تر فائدہ مند اسی طالب علم کے لیے، اسی پڑھنے والے کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ جو علم صرف سے اچھی طرح واقف ہو. بہرحال جو آدمی علم صرف سے اچھی طرح واقف نہ ہو، علم نحو اس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر فائدہ اسی کو پہنچتا ہے جو علم صرف میں مہارت رکھتا ہو، علم صرف کی سمجھ بوجھ بہرحال اس کو ہو. تو جہاں تک بات آ رہی ہے علم نحو کے موضوع کی، موضوع میں دیکھیں 2 چیزیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، کلمہ اور کلام. یہ کلمے کی جو بات ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. آپ علم نحو میں سب سے پہلے یہ پہچانتے ہیں کہ یہاں پر حرف کون سا ہے، اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے. یہ پہچاننے کے بعد جب آپ ان کو جوڑتے ہیں تو یہی کلمہ کلام بن جاتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ پہچانیں گے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. آگے آ رہی ہے انشاءاللہ بات، پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. وہ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ. جب آپ یہ 3 چیزیں پہچان لیتے ہیں، ان تینوں کو پھر جوڑ دیتے ہیں تو اس جوڑے ہوئے کو ہم کلام کہہ دیتے ہیں. تو غرض و غایت یعنی مقصد کیا ہے علم نحو کو، علم نحو کو پڑھا کیوں جاتا ہے، وہ علم نحو کی تعریف میں بات آ گئی ہے کہ عربی عبارت ہمیں صحیح طور پر پڑھنی آ جائے، یہ اس کا مقصد ہے پڑھنے کا. اب سبق نمبر 2 کی طرف آئیں. سبق نمبر 2 میں سب سے پہلے تو آپ لفظ کی تعریف دیکھیں. لفظ کہتے کس کو؟ انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلے، اچھی، بری، بے معنی یا معنی والی، جیسی بھی بات نکلے بہرحال اس کو لفظ کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو آپ اپنی زبان سے جو بات بھی پھینک دیتے ہیں وہ لفظ ہی کہلاتی ہے. آگے لفظ کی قسموں کے بارے میں دیکھیں. موضوع اور محمل. موضوع جس کا کوئی معنی ہو اور محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی کلام میں کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. دیکھیں اردو کے اندر ہم بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن عربی میں بہرحال ایسا نہیں ہوتا، جو بھی لفظ بولا جاتا ہے اس کا کوئی معنی ہوتا ہے. اب اس کی مثال دی ہوئی جیسے دفتر، کاپی کو بولتے ہیں، اور اسی طرح محمل کی مثال دی ہوئی ہے جیسے دیز، یہ زید کا الٹ ہے. اب زید کو آپ الٹا لکھیں دیز بن جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. زید کا تو معنی ہے نا کہ زید ایک آدمی کو بولتے ہیں، لیکن دیز کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کے بعد آپ آئیں لفظ موضوع، کیونکہ ہمارا یہاں پر پڑھنا جو ہے وہ لفظ موضوع سے اس کا تعلق ہے، محمل سے ہماری بات ہی نہیں ہوگی. لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد ایک لفظ ہو اور اس سے معنی بھی ایک ہی حاصل ہو رہا ہو. پھر سن لیں، مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی ایک ہے اور اس سے معنی بھی ایک حاصل ہو رہا ہے. اور مرکب وہ ہوتا ہے کہ لفظ تو ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے، لیکن معنی اس سے زیادہ نکل رہے ہیں، معنی اس سے زیادہ نکل رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو مرکب کہہ دیتے ہیں. اب آئیں مفرد کی طرف. آپ بارہا پڑھ چکے ہوں گے گزشتہ سالوں میں اور اولیٰ کی کلاس میں خاص طور پہ کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. بالکل آسان طریق اسم نام کو بولتے ہیں، باقی تفصیلی تعریف لکھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کے پاس نوٹس پہنچ جائیں گے. اسم نام کو بولتے ہیں، اور فعل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی کوئی نہ کوئی پایا جاتا ہے، کسی زمانے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے اس نے یہ کام کیا گزشتہ زمانے میں، وہ یہ کام کرتا ہے
اسی زمانے میں وہ یہ کام کرے گا آئندہ زمانے میں. یعنی فعل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، زمانہ بھی اور ساتھ کام بھی. حرف کی طرف آئیں. حرف اس کو بولتے ہیں کہ یہ کلمے کو جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک معنی تو ہوتا ہے، لیکن وہ معنی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب تک اس کو کسی اور کے ساتھ نہیں ملاتے تب تک اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا، معنی حاصل نہیں ہوتا کوئی بھی. جیسے مثال کے طور پر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. اب دیکھیں اردو میں بھی بولتے ہیں. اب یہ میں اردو میں آ رہا ہے، میں اس کا کوئی معنی تو بہرحال اس کا ہے، لیکن معنی اس کا ہمیں معلوم تب ہوگا کہ یہاں یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے جب آگے پیچھے کوئی عبارت لگا دیں گے. وگرنہ حرف کا کوئی معنی اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب آپ آئیں تمرین کی طرف. یہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے تمرین میں ساری لکھی ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں موضوع، محمل، مفرد، اسم، فعل، حرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. کہ آپ بتائیں السما، یہ لفظ یہ تو آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں موضوع ہی. اس میں محمل لفظ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مثالیں جتنی بھی دی ہوئی ہیں عربی کلام سے لی ہوئی مثالیں ہیں. اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ عربی کلام میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. اب دیکھیں السماء، آسمان کو بولتے ہیں، اسم ہے، نام سے معلوم ہو رہا ہے. یلعب، وہ کھیلتا ہے، اسی زمانے میں، یا وہ کھیلے گا آئندہ زمانے میں. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس زمانے میں یا آئندہ زمانے میں. باقی آپ آگے کی مثالیں بھی حل کر لیں اور خود اس کو حل کریں. اب آتے ہیں مرکب اور اس کی اقسام کی طرف. اچھا، ایک ترتیب تو آپ کے یہ نوٹس میں دی ہوئی ہے مرکب کی. دوسری ترتیب بھی ایک ہے. آپ پہلے اس ترتیب کو دیکھیں کہ مرکب کہتے ہیں اس کو ہے جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو. دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید. یہ معنی سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں کہ مرکب مفید جس سے ایک مکمل فائدے والا آپ کو معنی حاصل ہو جائے، اور مرکب غیر مفید کہ آپ کو اس سے معنی تو حاصل ہو رہا ہے لیکن مکمل فائدے والا معنی حاصل نہیں ہو رہا. اب اول کی مثال دیکھیں، زید عالم، زید عالم ہے. اب یہ معنی مکمل ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں یہ مرکب مفید ہے. یا اسی طرح جیسے آپ بولتے ہیں اضرب، تو مار. اب آپ اپنے سامنے والے سے مارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسے طلب کر رہے ہیں کہ یار تو مار. یا جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار تو میری مدد کر، تو میرے پاس آ جا. اب آپ اس کے سامنے درخواست کر رہے ہیں، اس سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا معنی مکمل آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، کہ اسے ایک فائدہ تامہ مکمل معنی ہمیں حاصل ہو گیا ہے. اچھا، اس کا دوسرا نام بھی دیکھ لیں. اس کا دوسرا نام ہے جملہ اور کلام، کہ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. آپ مرکب مفید کو مرکب مفید بولیں آپ کی مرضی، اس کو جملہ بول دیں آپ کی مرضی، اس کو کلام بول دیں آپ کی مرضی، لیکن زیادہ تر مرکب مفید کو جملے کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے آگے جو تقسیم کی ہے مرکب مفید کی وہ جملے کے نام سے کی ہے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھے بھی مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ دو قسمیں ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں. یا کوئی کہتا ہے کہ جملے کی کتنی قسمیں ہیں، تو تب بھی آپ دو قسمیں ہی بتائیں گے. یعنی صرف نام میں فرق ہے، باقی آگے اس کی تفصیل میں کوئی فرق نہیں ہے. مرکب مفید بولیں، جملہ بولیں یا کلمہ بول دیں. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. بالکل آسان تعریف اس کی دیکھ لیں. جملہ خبریہ اس جملے کو بولتے ہیں کہ جس کے اندر خبر والا معنی پایا جائے، اور خبر والا معنی پایا جاتا ہے جس کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید میرے پاس آیا، تو آپ کو اس سے خبر والا معنی حاصل ہو رہا ہے. آپ مجھے آپ سچا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس بات بتانے میں سچے ہیں کہ زید واقعی آپ کے پاس آیا ہے، اور آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ زید میرے پاس آیا ہے، زید تو آپ کے پاس نہیں آیا. تو اس میں سچ اور جھوٹ والا معنی بہرحال پایا جاتا ہے. آپ اپنے کہنے والے سے اس کو سچا بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ اس کو جھوٹا بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. اب اس کو دیکھ کے بعد دیکھیں جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو آپ جو بات اگلے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ کسی ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی ایسا معنی حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ جس میں آپ سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اس دعا کو آپ قبول فرما لیں. تو اب دیکھیں آپ نے کلام کیا، اس سے معنی بھی حاصل ہوا، لیکن آپ کی اس دعا کے اندر سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ،
کہ آپ ایک ایسا کلام کر رہے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب جملہ خبریہ کی طرف آئیں۔ جملہ خبریہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اچھا اس کو پہچاننے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کلام شروع کریں، عبارت پڑھیں، تو دیکھیں عبارت کے شروع میں کیا ہے۔ عبارت کے شروع میں اسم ہے یا عبارت کے شروع میں فعل ہے۔ اگر شروع عبارت میں اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہے، شروع عبارت میں فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب آپ اس کو پہچاننے میں بالکل نہ ہچکچائیں کہ یار ہم کیسے بتائیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے۔ بس آپ نے عبارت دیکھی، عبارت دیکھتے ہی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کلام کا شروع، عبارت کا شروع۔ اگر عبارت کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر عبارت کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہے۔ بالکل آسان ہے۔ اچھا اس میں ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ۔ مسند کہتے ہیں نسبت دیا ہوا، اور مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید عالم ہے، اب علم کی نسبت کی ہے میں نے زید کی طرف، تو اس میں مسند الیہ نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے وہ زید کہلائے گا، کیونکہ میں نے علم کی نسبت زید کی طرف کر دی ہے۔ اور یہ جو علم ہے عالمون کے اندر جو میں بتا رہا ہوں کہ زید عالم ہے، زید علم والا ہے، یہ مسند ہے کیونکہ اسی کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے۔ تو جس کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مسند الیہ، اور جس چیز کی آپ نسبت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے مسند۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ لیں کہ جو اسم ہوتا ہے، اسم مسند بھی بن سکتا ہے، یعنی آپ اسم کی کسی اور کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، اور اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اسم کی طرف کسی اور کی نسبت ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی مثال کو دیکھ لیں زید عالم کو، کہ زید مبتدا ہے، اس کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں عالم ہونے کی، تو جس کی طرف نسبت ہو وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اب زید یہاں عالم ہے اور اسم ہے، اور عالم کو دیکھیں یہ بھی اسم ہے لیکن یہاں پر یہ ہے مسند الیہ نہیں ہے کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ لیکن جو فعل ہوتا ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ فعل کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، کسی دوسرے کی نسبت فعل کی طرف نہیں کی جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل ہمیشہ مسند ہی ہوگا، وہ مسند الیہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ تمرین میں دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کریں۔ یہ ہماری دوسری تمرین ہے، آپ نے تمرین اول کو بھی حل کرنا ہے اور تمرین ثانی کو بھی۔ نیز جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کرنے کے بعد مسند اور مسند الیہ کی تعیین کر دیں۔ اب دیکھیں التلمیذ واقفٌ، اب دیکھیں التلمیذ، آپ اس میں سب سے پہلے تو ترکیب کریں گے۔ اس میں جو اس تمرین میں ہماری ترکیب ہوگی اس کو صرف سمجھ لیں، اس میں دو ہی ترکیبیں ہو رہی ہیں، ایک ترکیب ہوگی جملہ اسمیہ کی اور ایک ترکیب ہوگی جملہ فعلیہ کی۔ آپ دیکھیں آپ کی عبارت میں شروع میں اگر اسم ہے تو آپ اس کو مبتدا بنا کر بعد والے اسم کو خبر بنا کر اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں، اور اگر آپ کی عبارت کے شروع میں فعل ہے تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ پہلے لفظ کو آپ فعل بنا کر دوسرے لفظ کو اس کا فاعل بنا کر اس کو جملہ فعلیہ بنا دیں۔ آپ کی اس تمرین میں صرف دو ہی چیزیں آ رہی ہیں، مبتدا اور خبر، فعل اور فاعل، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، التلمیذ واقف۔ اب دیکھیں التلمیذ اسم ہے، شاگرد کو بولتے ہیں، شاگرد اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا ہے، شاگرد کو بولتے ہیں۔ واقف کھڑا ہے، دیکھیں شاگرد کھڑا ہے، اب کھڑے ہونے کی آپ نے نسبت کی ہے شاگرد کی طرف، تو شاگرد ہوا مسند الیہ، اسی کو آپ مبتدا بھی بنا دیں گے، اور واقفون کھڑے ہونے کو آپ نے منسوب کیا ہے شاگرد کی طرف، تو یہ مسند ہے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ التلمیذ مسند الیہ ہے اور واقفون یہ مسند ہے، اور ساتھ آپ ترکیب بھی کر دیں گے کہ اس میں شروع میں چونکہ اسم ہے تو اسم شروع کے اندر آ رہا ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور ابھی آپ نے جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی قسم ہی پڑھی ہے، یعنی مبتدا اور خبر، اول کو مبتدا بنا دیں، ثانی کو خبر بنا دیں۔ اسی طرح دوسری مثال، ایک مثال اس کی لے لیتے ہیں فعل کی، جیسے دیکھو اخذ تلمیذ، کہ شاگرد نے پکڑا گزرے ہوئے زمانے میں، تو گزرے ہوئے زمانے کی بات آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہی ہوگا، تو اخذ کو آپ فعل بنائیں گے اور تلمیذین کو آپ اس کا فاعل بنا دیں گے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ باقی مثالیں آپ خود کریں۔ اب آتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف، جملہ انشائیہ۔ اب وہ جو جملے کی پہلی تقسیم کی تھی ہم نے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں،
جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی بحث مکمل ہو گئی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ فعل ہوتا ہے، کچھ فاعل ہوتا ہے، کچھ مبتدا ہوتا ہے، کچھ خبر ہوتا ہے، لیکن آپ نے ابتدا کرنی ہے ترکیب کے شروع سے، عبارت کے شروع سے۔ اگر شروع عبارت اسم سے ہو رہی ہے تو مبتدا والی ترکیب ہوگی، اور شروع والا اسم بنے گا بھی مبتدا مسند الیہ۔ اور جو دوسری ترکیب ہوگی فعل والی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ترکیب کی عبارت کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو جملہ فعلیہ ہی بنا دیں گے۔ اب آتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں۔ سب سے پہلے دیکھیں امر، کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دو، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ نہیں، کسی کو آپ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام آپ نہ کرو۔ اچھا، ان دونوں میں دیکھیں امر اور نہیں، اس میں عام طور پہ امر حاضر اور نہیں حاضر کی بحث ہوتی ہے۔ تو امر حاضر ہو یا نہیں حاضر ہو تو اس میں فعل کے ساتھ ہی فاعل ہوگا، یعنی فعل ہوگا پھر ساتھ ہی فاعل ہوگا۔ فعل اور فاعل کو ملا کر آپ اس کی ترکیب کریں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن ہے انشائیہ، خبریہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں خبر والا معنی نہیں پایا جا رہا۔ استفہام، کہ جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ کام کیا، کیا آپ نے سبق پڑھا، کیا آپ نے صبح نماز پڑھی، کیا آپ صبح جلدی اٹھے، اب جو آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں اس کو استفہام بول دیتے ہیں۔ تمنی، جب آپ کسی سے تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ یار کاش یہ کام ہو جاتا، اب دیکھیں اس میں بھی کوئی سچ اور جھوٹ کا تصور نہیں ہوتا۔ ترجی، کہ جس میں آپ امید سے بات کرتے ہیں کہ یار مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا، دیکھیں اس میں بھی کوئی سچ اور جھوٹ کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ یار مجھے امید ہے کہ کل تک میرا یہ کام ہو جائے گا، تو وہ دوسرا آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں، یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے نہیں لگتا ہو جائے۔ عقود، عقود کہتے ہیں جو ہم معاملات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ آئے کسی سے ملے، یہ جو آپ کا ملنا ہے یہ عقود کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، خریدنے کا، بیچنے کا، نکاح کا، شادی بیاہ کا، یہ جو آپ معاملات کرتے ہوئے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عقود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ندا ہے، جیسے آپ کسی کو پکارتے ہیں، یا جیسے ہم اللہ رب العزت کو دعاؤں میں عام طور پہ پکارتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی تصور نہیں ہوتا سچ اور جھوٹ کا۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے، تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ آگے عرض ہے، عرض کہتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح قسم ہے کہ آپ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہی ہوگا، تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، تو آپ اس کو جملہ انشائیہ میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح فعل تعجب، کہ عربی میں فعل تعجب تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ مخصوص ہیں، آگے وہ آ بھی جائیں گے انشاءاللہ، کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار میں تو حیران ہو گیا یہ کام دیکھ کر، میں حیران ہو گیا اس کی خوبصورتی دیکھ کر، میں حیران ہو گیا اس کی نیکی دیکھ کر، جو بھی آپ لفظ بول لیں، حیران ہونے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی کی جو مزید وضاحت ہے نیچے دیکھ بھی لیں کہ ساری وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیں سبق نمبر 2 کی طرف، سبق نمبر 6 کی طرف۔ عقود، وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں۔ یہ ساری بحث ہو گئی ہے، اس کو آپ خود کریں۔ اب آگے ہیں تمرین کی طرف۔ مندرجہ ذیل جملوں میں جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کی شناخت کرنے کے ساتھ جملہ انشائیہ کی قسم بھی متعین کریں کہ یہ کون سی قسم ہے۔ مثال کے طور پر اقرأ درسک، آپ اپنا سبق پڑھ لیں، امر ہے، کیونکہ اقرأ پڑھ لیں، آپ حکم دے رہے ہیں سبق پڑھنے کا، تو یہ ہوگا تو جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ کی پہلی قسم یہ امر ہوگا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں، الا تجہد فی الدروس، کہ کیا آپ کوشش نہیں کر رہے سبق پڑھنے میں، تو آپ اس میں سوال کر رہے ہیں اپنے مخاطب سے کہ کیا آپ کوشش نہیں کر رہے، کیا آپ کوشش نہیں کر رہے سبق پڑھنے کی، تو آپ چونکہ سوال کر رہے ہیں اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہوگا، اور انشائیہ کی قسم استفہام ہوگا۔ باقی تمرین بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں سبق نمبر 7 کی طرف، مرکب غیر مفید اور اس کی قسمیں۔ ہم نے مرکب کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، ایک ہے مرکب مفید شروع میں جو ہم نے تقسیم کی تھی، اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی جس سے آپ کو مکمل معنی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ہے مرکب غیر مفید کی جس سے آپ کو معنی تو حاصل ہو رہا ہوتا ہے
لیکن وہ معنی کامل اور مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس معنی کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے، کچھ اور الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ کہلاتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اچھا، یہاں پر ایک تقسیم دی ہوئی ہے مرکب غیر مفید کی، اور ایک وہ تقسیم ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے اس کو سن لیں۔ مرکب غیر مفید کی ابتداً دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی تو کہتے ہیں اس مرکب کو کہ جس میں جزء ثانی یعنی دوسرا جز جو ہوتا ہے، کیونکہ مرکب میں دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلا جز اور دوسرا جز، اس میں جو جزء ثانی ہوتا ہے وہ جزء اول کے لیے قید بن رہا ہوتا ہے، یعنی اگر جزء ثانی نہ ہو تو جزء اول کا معنی مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام، یعنی آپ زید کے غلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تب غلام کے ساتھ جب تک زید نہیں لگائیں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کس کے غلام کی بات ہو رہی۔ اور مرکب غیر تقییدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہیں ہوتا، آپ جزء ثانی کی جگہ جو موجود ہے اس کی جگہ کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں، تب بھی معنی اس کا بہرحال حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عام طور پہ موصوف صفت کو مرکب غیر تقییدی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ بتانا چاہتے ہیں رجل عالم جاءنی، کہ میرے پاس ایک عالم مرد آیا۔ اب رجل عالم، اگر آپ عالم نہ بھی بولیں کہ میرے پاس مرد آیا، آپ اس کا نام بھی بول دیں تب بھی بہرحال وضاحت اس کی ہو جائے گی۔ عالم بولنا کوئی ایسا جز نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں لگاتے تو رجل کا معنی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ابتداً جو مرکب تقییدی ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کی تو جو عبارت ہوگی، اس کا جو اعراب ہوگا وہ تو عامل کے مطابق ہوگا، ہم آگے عوامل کی بحث پڑھیں گے، لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو دوسرا جز ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، اس کے نیچے زیر ہی ہوگی۔ مرکب اضافی میں پہلے جز کو مضاف کہہ دیتے ہیں، دوسرے جز کو مضاف الیہ۔ یہ جو مضاف ہوگا اس کا تو اعراب متعین نہیں ہے، کبھی یہ مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور، وہ عامل کے مطابق ہے، جو پیچھے عامل ہوگا اس کے مطابق اس کا اعراب ہوگا۔ لیکن جو اس کا جزء ثانی ہے اس کا اعراب متعین ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، اس کے نیچے زیر ہی آئے گی۔ آگے ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کہتے ہیں گنتی کو، اور یہ گنتی ساری کی ساری مراد نہیں ہے، بلکہ گنتی سے مراد یہاں پر ہے 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ اور مرکب منع صرف، مرکب منع صرف کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دو اسموں کو جوڑ کر ایک اسم کر دیتے ہیں، دو اسموں کو جوڑ کر ایک اسم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جیسے مثال دی ہوئی ہے بعلا اور بکا، یہ بعل علیحدہ اسم کا نام ہے اور بکا ایک علیحدہ اسم کا نام ہے، آپ ان دونوں کو جوڑ کر ایک آدمی کا نام رکھ دیتے ہیں یا کسی جگہ کا نام رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرہ موتو، اب یہ حضرہ ایک اسم کا نام ہے اور موتو دوسرے اسم کا نام ہے، لیکن آپ ان دونوں کو جوڑتے ہیں اور ایک کر کے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ اس کو مرکب منع صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زیر اور تنوین نہیں آتی، یہ نہ تو کبھی مجرور ہوں گے اور نہ ان کے اوپر کبھی تنوین ہوگی۔ ابھی دیکھیں بکو، اب یہ کاف کے اوپر پیش تو ہے، تنوین نہیں آ سکتی، حالانکہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ تنوین کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ مرکب منع صرف ہے۔ منع صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ممنوع ہے زیر کا آنا، اس میں ممنوع ہے تنوین کا آنا، نہ تو اس میں تنوین آ سکے گی اور نہ ہی اس کے اندر زیر آ سکے گی۔ اب یہ آخری بات تھوڑی دیکھیں، اکثر علماء کے مذہب کے مطابق اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوگا، یعنی پہلا جز جو بعلا ہے، اسی طرح حضرہ جو ہے یہ مبنی بر فتح رہے گا، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ زبر ہی آئے گی، نہ تو پیش آ سکتی ہے اور نہ ہی زیر آ سکتی ہے۔ اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوتا ہے، معرب غیر منصرف یعنی اعراب کو تو قبول کرے گا لیکن دو طرح کا اعراب یہ بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی زیر کو بھی قبول نہیں کرے گا اور زیر کے ساتھ یہ تنوین کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب آئیں سبق نمبر 9 کی طرف، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفید ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے اور دوسرا اسم پہلے اسم یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے۔ متعلق سے مراد ہوتا ہے عام طور پر کوئی رشتہ دار ہے یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں یا اس کی استعمال کی ہوئی گاڑی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اول کی مثال دیکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں رجل عالم، عالم مرد، یعنی اب آپ اس کی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ خود عالم ہے۔ اور متعلق کی مثال جیسے رشتے میں آپ اس کا باپ ہے وہ عالم ہے، آپ کہتے ہیں رجل ابوہ عالم، ایسا مرد کہ جس کا باپ عالم ہے، متعلق سے یہ مراد ہوتا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں ایسا مرد کہ جس کے کپڑے اچھے ہیں، ایسا مرد جس کی گاڑی اچھی ہے،
تو متعلق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تعلق ہے اس آدمی کے ساتھ آپ اس کی صفت بیان کر دیتے ہیں. اب یہ باتیں کوئی اتنی خاص نہیں ہے. اب تمرین کی طرف آ جائیں. وہ باتیں وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں, صرف اس کی وضاحت بھی ہے. تمرین کی طرف ہے. مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کر کے مرکب بنائی, مرکب منع صرف اور مرکب توصیفی کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. آپ نے پڑھ لیا مرکب ترجمہ, ٹھیک ہے, آپ سے نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی. مرکب بنائی یعنی گنتی 11 سے لے کر 19 تک. منع صرف یعنی ایسا مرکب کے دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو, اور پہلا اسم مبنی بر فتح ہو یعنی اس پر ہمیشہ زبر ہی آئے گی, اور جو دوسرا اسم ہوگا اس پر زبر اور پیش دونوں آئیں گے, تنوین اور زیر نہیں آئے گی. اور مرکب توصیفی کے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اسم کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے, کوئی اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے, اس کی کوئی برائی بیان کی جا رہی ہے. اب یہاں دیکھیں خالد فلاح نشیط. اب دیکھیں خالد فلاح نشیط, خالد ایسا کسان ہے جو چست ہے. دیکھیں فلاح, فلاح کہتے ہیں کسان کو, نشیط چست. اب دیکھیں اب یہاں پر خالد یہ مبتدا بنے گا, کیونکہ آپ نے فلاح اور نشیط ان دونوں کی نسبت کی ہے خالد کی طرف, اور خالد اسم ہے. تو میں نے شروع میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ جب عبارت کے شروع میں کوئی اسم آ جائے تو آپ شروع عبارت کے اسم کو مبتدا بنائیں گے, یا مسند الیہ آپ اس کو کہہ لیں, مسند الیہ بنائیں گے, اور مسند الیہ مبتدا ہی ہوتا ہے. فلاح نشیط, اب فلاح موصوف ہے اور نشیط اس کی صفت ہے, ایسا کسان جو چست ہے. تو موصوف صفت دونوں کو ملا کر اس کی آپ خبر بنا دیں گے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں فعل کی, قادم 14 طالبا, کہ 14 طالب علم آ گئے. ابھی دیکھیں 14 گنتی ہے, اور 14 11 19 کے درمیانی ہے, تو یہ مرکب بنائی ہے. تو اب 14 اس کو آپ اور ترکیب بے شک نہ کریں, لیکن اتنی ترکیب کر لیں کہ 14 گنتی اور طالباً جس کو گنا جا رہا ہے. اب اس کو ہم بنائیں گے کیا, وہ آگے جا کر پڑھیں گے. عام طور پہ اس کو ممیز اور تمیز والی ترکیب کرتے ہیں, یا عدد اور معدود والی ترکیب کرتے ہیں. آپ سے یہ نہیں ہو رہی بے شک نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کا مطلب اتنا کہہ لیں کہ یار 14 یہ مرکب بنائی میں ہے, اس کے ذریعے سے گنا جاتا ہے, اور طالباً یہ وہ ہیں جن کو گنا جا رہا ہے, تو آئے یہی ہے. تو 14 طالباً کو آپ دونوں کو ملا کر فاعل بنائیں گے قدیمہ کا. اسی طرح آپ دیکھیں علامات اسم, اس کو صرف آپ پڑھ لیں, بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے, آپ نے پڑھی ہوئی چیزیں ہیں, تو اس کو ابھی سبق میں رہنے دیتے ہیں. اسی طرح علامات فعل و حرف ہیں, اس کو بھی آپ نے تقریباً پڑھا ہوا ہے, خود اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ آسان ہے. اب آتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف. اچھا معرب اور مبنی, کلام عرب جتنا بھی ہے, عربی کی باتیں جتنی بھی ہیں, وہ ساری کی ساری باتیں اعراب کے اعتبار سے یعنی زبر زیر اور پیش کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہیں, معرب اور مبنی. معرب کہتے ہیں عربی کے وہ الفاظ کے جو اعراب کو قبول کریں, زبر زیر اور پیش کو قبول کریں, کہ ان کے آخر میں زبر. اچھا یہ بات آخر کیوں, نحو کی بات جب بھی آئے گی زبر زیر پیش کے حوالے سے تو اس کے آخر کی بات ہو رہی ہے, لفظ کے آخری. جیسے دیکھیں زیدن میں 3 حرف ہیں, زا, یا اور دال, تو اس میں جب بات آئے گی کہ زبر زیر پیش آئے گا تو مطلب یہ کہ آخری حرف پر, یہ زا کے اوپر زبر ہے, یا کے اوپر یہ یا ساکن ہے, اس کا تعلق علم نحو سے نہیں ہے, وہ علم اشتقاق یا علم صرف سے ہے, اس کو آپ رہنے دیں, ہم نحو پڑھ رہے ہیں. تو آخری حرف کے اعتبار سے, آخری حرف کے اعتبار سے کلام عرب جتنا بھی ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے, یا تو وہ معرب ہوگا یعنی اس کے آخر میں زبر زیر پیش آئیں گے, یا پھر وہ مبنی ہوگا کہ اس کے آخر میں زبر زیر اور پیش نہیں آئے گا. اب دیکھیں عامل, یہ جو زبر زیر پیش آتا ہے یہ ویسے نہیں آتا, پیچھے کوئی ایسا عامل عمل کرنے والا, کام کرنے والا لفظ موجود ہوتا ہے جو مجبور کرتا ہے کہ یہاں پر زبر دو, زیر دو یا پیش دو, اس کو بول دیتے ہیں عامل. اعراب زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں. محل اعراب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ محل اعراب یہاں پر دال ہے, یعنی آخری حرف ہے صرف. اب یہاں پر دیکھیں مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرنے کے بعد معرب, مبنی, عامل اور اعراب کی شناخت اور وجہ شناخت بھی بیان کریں. جیسے دیکھیں ماجد لن یذهب الى الملعب, ماجد ہرگز گراؤنڈ کی طرف نہیں گیا. اب دیکھیں یہاں عبارت کی ابتدا ہوئی ہے ماجد اسم سے, تو آپ یہ تو پہچان ہی گئے ہوں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہی ہے.
یہ بات لکھی ہے نا، عامل کی پہچان کریں. عامل کی پہچان ابھی آپ چھوڑ دیں، ہم نے عامل پڑھے ہی نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو پھر اس کو دیکھیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معرب اور مبنی میں سے کیا ہے، اعراب کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور اعراب کون سا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. بس آپ نے یہ چیزیں یہاں پر پہچانی اس تمرین کے اندر. اب دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہوگا کیونکہ شروع میں اسم آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب شروع میں اسم آئے گا تو وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، قربت سعاد من البابی، کہ سعاد خاتون کا نام ہے. عربی میں خاتون کا نام سعاد رکھا جاتا ہے کہ سعاد دروازے کے قریب ہے. اب یہ قربت فعل ہے. آپ نے فعل کی علامات میں پیچھے پڑھ بھی لیں اور پیچھے پڑھی بھی ہوں گی آپ نے کہ تا، یہ جو لمبا تا ہے کسی لفظ کے آخر میں، اس لمبی تا کا آ جانا یہ فعل کی علامت ہے. اور ویسے بھی یہ فعل ماضی ہے کہ سعاد دروازے کے قریب ہے گزرے ہوئے زمانے میں. تو اب یہاں اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے فعل سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب آئے سبق نمبر 13 کی طرف. جان لیجئے کہ تمام حروف مبنی ہیں، یعنی اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں معرب ہیں، کون سی چیزیں مبنی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں، جیسے یہ لن ہے، اسی طرح منل میں من ہے، الملعب میں الہ ہے، اسی طرح آپ علی المکتب میں دیکھیں علا ہے. یہ تمام کے تمام حروف مبنی ہی ہوتے ہیں، یعنی علا پر ہمیشہ زبر ہی رہے گی، من پر ہمیشہ، من کا آخر جو ہے ہمیشہ ساکن ہی رہے گا. اسی طرح اور آپ دیکھ لیں کہ جو حروف ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، ان کا اعراب، ان کی زبر زیر پیش کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع بھی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افعال ہے، فعل ہے، فعل 3 مبنی ہوتے ہیں. سب سے پہلے فعل ماضی، نمبر 2 فعل امر، اور نمبر 3 وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا ہو یا نون تاکید کا ہو. فعل مضارع میں 2 طرح کا نون استعمال کیا جاتا ہے، ایک نون جمع مؤنث کا اور ایک نون تاکید کا. اگر نون جمع مؤنث کا ہے اس کے آخر میں تب بھی مبنی ہے، نون تاکید کا ہے تو تب بھی یہ مبنی ہوگا. اور فعل مضارع معرب ہے. اچھا دیکھیں اب معرب 2 ہی چیزیں رہ گئی، کیونکہ فعل ماضی مبنی میں چلا گیا، امر بھی مبنی میں چلا گیا، اور فعل مضارع کے وہ سے گئے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث کا یا نون تاکید کا آتا ہے وہ بھی مبنی میں چلا گیا. تو 3 ہو گئے مبنی. اب آتے ہیں معرب کی طرف، تو معرب 2 بچتے ہیں. ایک تو وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا نہیں ہے، نون تاکید کا نہیں ہے، اور نمبر 2 اس میں متمکن. اب آگے آ رہا ہے کہ اس میں متمکن کیا ہوتا ہے، اس کی پھر تقسیم کرتے ہیں. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے کہ مبنی یہ چیزیں ہیں اور معرب یہ چیزیں ہیں. مبنی میں جو فعل مبنی ہوتا ہے، فعل، اس میں فعل ماضی ہے، فعل امر حاضر ہے، اور اسی طرح فعل مضارع ہے جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا یا نون تاکید کا ہو. اب آ جائے اس میں غیر متمکن کی طرف. اچھا، اسم کی اعراب کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم متمکن اور ایک ہے اسم غیر متمکن. اس میں غیر متمکن مبنی ہی ہوتا ہے، یعنی وہ اعراب کو قبول نہیں کرتا، اور اس میں معرب وہ ہوتا ہے کہ جو اعراب کو قبول کرتا ہے. اب وہ مبنی الاصل کی بحث آ جاتی ہے یا مبنی مشابہ مبنی الاصل ہے، آپ اس کو رہنے دیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یار فعل ماضی کے جتنے سیکھے ہیں یہ بھی مبنی میں آئیں گے، اور فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث کا آ جاتا ہے تو یہ بھی مبنی میں آئے گا، اور اسی طرح امر حاضر ہے یہ بھی مبنی میں آئے گا، اور وہ فعل مضارع یہ بھی ہو گیا. یہ 3 افعال مبنی میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں غیر متمکن یہ بھی مبنی میں آتا ہے. اس میں غیر متمکن کی اس طرح تعریف نہیں، آپ کو تعریف سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے اس کی اقسام پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور معرب صرف 2 چیزیں ہیں، اس میں متمکن، اور اس میں متمکن وہ ہوگا جو غیر متمکن کے علاوہ ہوگا، اور غیر متمکن کے اقسام آگے آ رہی ہیں. اور وہ فعل مضارع کے جس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا اور نون تاکید کا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کرنے کے بعد اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کی شناخت اور وجہ شناخت بھی بیان کریں. اچھا، اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن کی شناخت آپ چھوڑ دیں، ابھی سبق نمبر 14 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے جب آ جائیں گی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کون سا اس میں غیر متمکن ہے، کون سا متمکن ہے. غیر متمکن کی 8 قسمیں جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ جتنی بھی اسم کی اقسام ہوگی وہ ساری کی ساری متمکن کی ہوں گی. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں مضمرات یعنی ضمیریں جتنی بھی ہیں، آگے اس کی تفصیل میں پڑھاؤں گا نہیں، آپ نے خود اس سے مطالعہ کرنا ہے.
مضمرات ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مبنی ہیں اور ہیں بھی اس میں غیر متمکن. اسی طرح اس میں اشارے کے لیے جتنے بھی عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں اور اس میں غیر متمکن میں ان کا شمار ہوتا ہے. اعراب کو یہ قبول نہیں کرتے. اسی طرح اس میں موصولہ، آپ اس کو اردو میں سمجھ لیں کہ اس میں موصولہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو یہ والا معنی دے، جو، جس کا، جن کا. جیسے ہم عربی میں بولتے ہیں جو میرے پاس آیا. اب یہ اردو کا ہمارے پاس جو ہے یہ عربی میں الذی سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہی اس میں موصول ہے، یعنی جس کا ترجمہ جس، جو اور جس کا، جن کا، اس سے جو ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے یہ سارے اسماء موصول ہیں. اسماء افعال، اسماء افعال کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے کہ اسماء افعال ان اسماء کو کہا جاتا ہے نظر آنے میں تو وہ اسم ہوتے ہیں لیکن معنی اس سے فعل والا حاصل ہو جاتا ہے. نظر آنے میں اسم ہوتے ہیں ان پر تنوین آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار تنوین تو فعل پر نہیں آتی لیکن ان سے جو معنی حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ افعال کا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسماء اصوات، جب آپ کسی کی آواز کو نقل کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوا اس طرح کی آواز نکالتا ہے، اس کے لیے آپ لفظ بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اسماء اصوات. اسماء ظروف، اور اسماء ظروف سمجھ لیں ظروف ظرف سے ہے نا، ظرف کی پھر آگے دو قسمیں جاتی ہیں. ظرف زمان، جب آپ کسی زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں زید سے پہلے آیا. اب زید سے پہلے آنا ایک زمانہ ہے نا، تو اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ظروف مکان بھی ہے، جیسے جگہ، میں مسجد میں تھا، میں گھر میں تھا، میں گھر میں ہوں. اب یہ گھر، مسجد، گراؤنڈ یہ ساری جگہیں ہیں، ان کے لیے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسماء ظروف ہی کہلاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں ظروف کے لیے، وہ مبنی ہوں گے. جو باقی استعمال ہوں گے ان خاص کے علاوہ، ہم آگے وہ پڑھتے ہیں کون سے ہیں ظروف جو مبنی ہیں، وہ مورب ہوں گے. اسماء کنایہ، کنایہ کہتے ہیں اشارتاً بات کرنا، یعنی آپ اس میں بات پوری وضاحت سے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو طلب ہوتی ہے کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے. جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں. اب اتنے پیسے تعداد تو آپ متعین نہیں کر رہے، یا آپ کہتے ہیں میرے پاس، یہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں، آپ کے پاس کتنے کمرے ہیں. اب کتنے، اتنے، یہ ایسی بات ہے کہ اس سے بات مکمل واضح نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو کہتے ہیں کنایہ، اشارتاً بات کرنا. مرکب بنائی، اس کا پیچھے ہم نے پڑھ لیا 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے. مضمرات کی تفصیل آپ خود دیکھیں. اب یہ دیکھ لیں آپ ضمیر مرفوع منفصل مرفوع، اس کو آپ خود دیکھیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھانا پڑے گا. بس آپ صرف ضمیروں میں یہ دیکھ لیں جو ضمیر مرفوع منفصل ہے ہمیشہ مبتدا بنے گی. ضمیر مرفوع منفصل ہمیشہ مبتدا بنے گی. ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل بنے گی. یہ آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی ہے. اسی طرح آپ آگے آ جائیں، ضمیر منصوب متصل ہمیشہ مفعول بھی بنے گی. ضمیر مرفوع متصل منصوب متصل ہمیشہ مفعول بنے گی. اور اسی طرح ضمیر منصوب منفصل یہ بھی ہمیشہ مفعول بنے گی. ضمیر مجرور متصل یا تو وہ مضاف الیہ بنے گی یا جار کا مجرور بنے گی. بس آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پھر دیکھ لیں ضمیر مرفوع متصل فاعل بنے گی ہمیشہ. ضمیر مرفوع منفصل ہمیشہ مبتدا بنے گی. ضمیر منصوب متصل اور منفصل دونوں ہمیشہ مفعول بھی بنیں گے. ضمیر مجرور متصل یا تو وہ جار کا مجرور بنے گی یا مضاف الیہ بنے گی. اگر اسم کے بعد ہوگی تو مضاف الیہ بنے گی، حرف جار کے بعد ہوگی تو پھر یہ مجرور بن جائے گی، جار کا مجرور. ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل وہ ہوتی ہی نہیں ہے. اب آ جائیں آپ سبق نمبر 17 میں. اس میں اشارہ کی بحث ہے کہ اس میں اشارہ دیکھیں لڑکی کے لیے علیحدہ استعمال ہوگا، لڑکے کے لیے علیحدہ استعمال ہوگا، اور اسی طرح مرد کے لیے علیحدہ، عورت کے لیے علیحدہ، واحد کے لیے علیحدہ، تثنیہ جمع کے لیے علیحدہ. تو آپ اس کی وضاحت پڑھ لیں. پھر کل سے انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے اسماء ظروف اور اسماء کنایہ سے. ابھی آپ کے سبق کا ٹائم ختم ہوا. اچھا یہ تمرین جو دی ہوئی ہے نا، اس کے دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس کو شارٹ میں حل کریں، لیکن حل ضرور کریں، اور جتنا ترجمہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کو ضرور کریں، جتنی ترکیب ہو سکتی ہے آپ اس کو ضرور کریں. پھر جا کر ہمارے اس دورہ نحو کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اور کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو پھر آپ وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.